بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی امیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سب کو ایک نئی صبح مبارک ہو، ایک نئی زندگی مبارک ہو، کیونکہ رات کو جب انسان سو جاتا ہے، نیند میں چلا جاتا ہے تو وہ مردہ حالت میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو آپ سب کو نئی صبح مبارک ہو۔ موسم بہت پیارا ہے، نیچرل گرینری ہے، خوبصورت درخت ہیں، پھول ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے اور گرمی کا اثر پہلے سے کم ہو گیا ہے۔ پچھلے ولاگ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا سائیکولوجیکل بینیفٹس آف نماز۔ اس ولاگ میں آپ کے ساتھ جو میں ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ اسپرچول بینیفٹس آف نماز ہے۔ نماز کا روحانیت کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ وہ کیا تعلق ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کوشش ہے کہ پورے انصاف کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں، اپنی بات اپنے فینس، اپنے ویورز تک، آڈینس تک پہنچا سکوں۔ جو بھی اس کو میرے ولاگ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ویڈیو کو، میری بات کو سن رہا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، بڑی مختصر بات کر رہا ہوں اور جیت بات اور ریالٹی کے بیس پر اپنا ذاتی ایکسپیرئنس آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ سب کی زندگی کا ہے۔ دیکھیں، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی جماعت کے ساتھ، ظہر کی جماعت کے ساتھ، عصر، مغرب، عشاء، تو کتنا انسان دن میں جاتا ہے اللہ کے گھر؟ 5 بار فجر کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، 5 بار اللہ کے گھر میں جاتا ہے وضو کی حالت میں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی کیوں فریاد نہیں سنیں گے؟ کتنا بڑا بزی ہے۔ فجر کی 4 رکعتیں، ظہر کی 12، اس طرح عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17، تو ماشاءاللہ بزی ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے گھر وہ جاتا ہے، بزی رکھتا ہے اپنے آپ کو۔ وہ ویلا ہو، نکارا ہو، خدا نہ خواستہ اس کو اگر کہا لوگ تانا دیں نکٹھو ہے تو ہر ڈرام ہے، کچھ نہیں کرتا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ اپنے بندے کا اپنے رب سے تعلق جوڑ دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے، اور جب اللہ وہ متھا ٹیکتا ہے زمین پر تو اللہ پاک اس کی کیوں فریاد نہیں سنیں گے؟ انسان کو بیزی رکھتی ہے، اور یہ لیٹسٹ اسٹڈیز بھی ہے بہت بڑے ریسرچرز کی بھی، کہ نماز ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے 5 وقت کی جو انسان کو روحانی طور پر بیزی رکھتی ہے، اور وہ فیل نہیں کرتا کہ وہ خدا نہ خواستہ بیلا ہے، نکارا ہے، نکٹھو ہے، کچھ کام نہیں ہے۔ دنیا داری بھی کرنی لازمی ہے، رزق کمانا بھی لازمی ہے، محنت کرنی، پڑھائی کرنی، سب کچھ لازمی ہے۔ اپنے پروفیشن کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ پورا انصاف کرنا لازمی ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بندے کا اپنے رب سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ انسان کا جو اس کے روح، اس کی خوراک اس کو ملتی ہے، اور اس کی جو یہ خوراک ہے نماز میں چھپی ہے۔ انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے، اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کے جسم کی اعضاء کی حفاظت کرتی ہے، اس کو برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی کی باتوں سے بچاتی ہے، بری نظر سے بچاتی ہے، اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچاتی ہے۔ جنت کی کنجی ہے نماز میں، فلاح ہے، فلاح ہے، برکت ہے، روزی چھپی ہے اس میں انسان کی۔ جو انسان، میں نے بہت علماء کرام سے، یہاں کے نبی رسول گزرے ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک کسی بے نمازی انسان کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ بہت سے علماء کرام کا یہ فتویٰ بھی ہے، بے نمازی کے جنازہ پڑھنے سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اس کی جسم کی بدبو بری ہے، اللہ نے اس کا جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے۔ کتنا بڑا حکم ہے! نماز چھوڑنا خود بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس کی توبہ بھی نہیں ہے، قضا کر کے پڑھنا پڑے گا۔
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے ہمیں۔ میں بتا رہا تھا کہ یہ نماز کا روحانی تعلق بندے کو اپنے یا بندی کو اپنے رب سے جوڑتی ہے، اس کے گناہوں کو پاک کرتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جیسے آگ کی بھٹی ہے، اس میں لکڑی ڈالی جائے جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح نماز بھی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے گناہ کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اس کے لیے اس کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، اور جہنم کی آگ سے دور کرتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ ایسے نہیں کہہ دیا گیا، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی جنت کی کنجی ہے۔ تو نماز پڑھنے سے انسان کو جو روحانی سکون ملتا ہے، اس کا لیول میں آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں۔ آپ ہر روز جب 5 وقت کی نماز پڑھو گے، آپ کو ذہنی سکون ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ امیر نہیں ہو، آپ کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، نماز سے بڑی دولت نہیں ہے جو یہ سکون دے گی انسان کو۔ ہم سب نے کسی نہ کسی، ہر ایک کی باری لگی ہے، کسی نے ابھی جانا ہے، کبھی جانا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ زندگی موت آتی ہے، لیکن نماز پڑھنے والا انسان موت کے بعد بھی کامیاب ہے۔ قبر میں اللہ پاک اس کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے، قبر کے خطرناک سانپوں، بچھوؤں کے، کیڑوں کے، قبر کی خطرناک مخلوق کے عذاب سے بچائیں گے جو بے نمازی انسان پر برس پڑتی ہے، عذاب دیتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو دنیا کے جانے کے بعد بھی انسان کامیاب ہے جو نماز پڑھ گیا، اس کے حلال کما گیا، اللہ کی عبادت کر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو گیا۔ تو نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے، اس کو اللہ کے راستے پر چلاتی ہے، دین کے راستے پر چلاتی ہے، اس کے دل کو سکون دیتی ہے، اس کے دماغ کو سکون دیتی ہے۔ اور یہ جو روحانی سکون ہے، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ پہنچ چکا ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو داغ ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ جو بے نمازی انسان ہوگا نا، جو دنیا پرست ہوگا، جو مادہ پرست ہوگا، یہ دیکھ لینا آپ نے نوٹ کیا ہوگا، وہ دنیا میں مگن رہے گا، اس کو اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوگی۔ ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، مجھے بھی، ہم سب کو کرنی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ صرف ہم یہ رزق کے لیے آئے ہیں۔ رزق تو اللہ نے لکھ دیا ہے، مرنے سے پہلے لکھ دیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے، کتنا ملے گا، کس جگہ میں کیا کھائے گا، کدھر مرے گا انسان۔ تو انسان کو نماز کی امپورٹنس کو سمجھنا ہوگا، اس کی ویلیو کی قدر کرنی ہوگی۔ یہ انسان کو دماغی سکون دیتی ہے، اس کو سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، ہر قسم کے میموری لاس سے بچاتی ہے۔ اس کے جو انسان سنگ دل ہوتا ہے، پتھر دل ہوتا ہے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے، دیکھے کچھ دن کے بعد اس کے دل کی سختی دور ہو جائے گی، گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے اندر نرمی آ جائے گی، درگزر آ جائے گا، وہ آنسوں کی لڑی اس کے آنکھوں سے ٹپکے گی، اللہ سے توبہ کرے گا اپنے گناہوں کی، وہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا، اور یہ اس کو سکون ملے گا، اس کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے دور رکھے گا، اور وہ یہی سمجھے گا، خواہ آپ ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، مسلمان، مرد یا عورت، اس پر نماز واجب ہے، فرض ہے کہ یار میرے لیے تو یہی جنت ہے، میرے لیے تو یہی رزق ہے، میں نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ وعدہ کرو میرے سے، آپ ہم سب اپنے اللہ سے عہد کریں، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، یہی ہمارا روحانی سکون ہوگا۔ کچھ نہیں ہے یار، یہ بھی سوچو کہ نماز کے بعد جو 5 وقت کی پڑھتا ہے انسان کو، اس کا مینٹل فوکس اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے، یہ آپ یقین کرو، اسپرچول اس کی اتنی طاقت ہے کہ آپ کے اندر جو خالی پن ہے، کھوکھلاہٹ ہے، یار میرے پاس تو دنیا کے پاس میں سب کچھ ہے، کئیوں کے پاس
میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک روٹی دیتا ہے، مکان ہے، چھپن کو جگہ ہے، بیوی بچے دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، بہن بھائی، تو انف میرے لیے مور دین انف ہے۔ نماز پڑھنے والا انسان یقین کرے سب سے بڑا امیر ترین انسان ہے، بادشاہ ہے آج کے دور کا، ولی اللہ ہے، اور اس کے حلال کمانے کے لیے کوشش کرو۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی جاب نہیں مل رہی، بے روزگار ہو، تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے خزانے کھول دے گا، اسباب کھول دے گا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے اندر سے مایوسی، کفر جیسے یہ گناہ دور ہو جائیں گے، ڈپریشن آپ کی زندگی سے دور ہو جائے گا۔ یہی اس کی اسپرچول بینیفٹس ہیں۔ آپ کے دل کی سختی کو دور کرتی ہے نماز، آپ کو سچا پکا مومن بناتی ہے، آپ کے اندر عاجزی لاتی ہے، آپ کے اندر سے غرور تکبر کے سمٹمز دور کرتی ہے، آپ کے دماغ کو مضبوط کرتی ہے، آپ کا مینٹل فوکس بڑھاتی ہے، اور آپ کو جو یہ سکون ہے انٹرنل جو آپ کے اندر ہے نماز بار بار پڑھنے سے، مسجد میں جانے سے ملے گا، کبھی آپ یہ فیل نہیں کرو گے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یقین کرو، بڑے بڑے ایسے لوگ جو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، بے نمازی کئی ہوتے ہیں ان میں سے، کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، نیند نہیں آ رہی۔ میں آپ کو کہتا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دو، مسجد میں جا کر، خواتین گھر میں پڑھیں، کسی کمرے میں چھپ کر، پردے کی حالت میں، آپ کو سکون کی نیند آئے گی، آرام ہوگا، آپ کی زندگی میں اطمینان آئے گا، مایوسی دور ہو جائے گی آپ کی زندگی سے۔ اس میں اتنی اسپرچول طاقت چھپی ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک ایسی یہ ڈیوائن فورس، یا اس کو ایک روحانی طاقت کہیں گے، جو نمازی شخص ہے، بندہ ہے، بندی، اللہ پاک کی اطاعت ہوتی ہے۔ یار یہ تو میرا بندہ ہے، بندی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، اپنے چھوٹے صغیرہ کبیرہ کی گناہ معاف کی معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو میں ان کا رب ہوں، میں خالق کی میں کیوں معاف نہ کروں؟ اللہ کے پاس اللہ سے ملنے کا، اللہ کی ملاقات کا، اللہ کو دیکھنے کا، اللہ کا پیار، اللہ کی برکات حاصل کرنے کا نماز ذریعہ ہے۔ اس کو کبھی مت چھوڑو۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری جاں فشانی سے، عقیدت احترام کے ساتھ، اور اس ربیع الاول کے مہینے کے طفیل صدقے اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو طفیل صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، اور اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں روحانی طور پر نماز کے جتنے بھی فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے۔ جب ہم سچے پکے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک ہمیں اچھا مومن بنا دے گا، ہمارے لیے تمام مایوسی کے اندھیروں کے دروازے بند ہو جائیں گے، ہمارے لیے روشنی کی کرن اللہ پاک ہمیں دکھائے گا۔ اور سب سے بڑی یہ ہے کہ روحانی اس کی طاقت نماز کی، یہ روشنی کی کرن ہے جس کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ السلام علیکم۔